اہم ہے کیونکہ یہ جنگ ہے۔ ہم اس جنگ کے بارے سیکھتے ہیں جو خدا اور شیطان کے درمیان ہے۔ یہ جنگ صدیوں سے جاری ہے اور یہ جنگ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر جا کر ختم ہوگی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جنگیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کی جاتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حتمی طور پر بھی جنگ ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ہیں، وہ ہمیں اصل جنگ جیتنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کس طرح کلیسیا پر ظلم و ستم کیا، کس طرح کلیسیا جو ہے اس میں ظلم و ستم سے بھر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ظلم بڑھتا گیا۔ شیطان جو چلاک تھا، مکار تھا، اس نے جھوٹ کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے آدم اور حوا کو اس جنگل میں پھنسایا، اور پھر اس کے بعد بلی نوع انسان جو ہے وہ اس کے تشدد کا نشانہ بنی۔ جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھایا گیا تو انہوں نے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے خدا کو قبول کیا۔ سچائی کی مکمل واقفیت دنیا میں پھیلنے لگی، بہت سے لوگ کلیسیا میں شامل ہونے لگے، لیکن شیطان انہیں روکنا چاہتا تھا اور اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ان لوگوں پر چلا دیے۔ ظلم و ستم اتنا زیادہ بڑا کہ خدا کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے۔ پہلی چوتھی صدی تک ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اور لوگ جو ہیں وہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ لوگوں کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، شیروں کے آگے ڈالا گیا، آگ سے جلایا گیا، تلوار سے قتل کیا گیا، آرے سے چیرا گیا۔ لیکن شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ کلیسیا اور بڑھتی گئی، ترقی کرتی گئی۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، وہ کس طرح ان کو روکے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 313 کے بعد کلیسیا کے ساتھ سمجھوتا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ کر دی، اور وہی سچ اور جھوٹ آج کلیسیا کے اندر ہے۔ آمیزش، سچ اور جھوٹ کی آمیزش جو ہے، اس نے اس لپیٹ میں آج کی کلیسیا کو لیا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم کس طرح اسی آمیزش کا شکار ہیں۔ ہم اسی آمیزش کے تحت آج زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری کلیسیوں میں وہ آمیزش جو ہے وہ کہیں زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ظلم و ستم کبھی کامیاب نہیں ہوا تو پھر اس نے سمجھوتا کیا، اور 313 کے بعد اس نے کلیسیا میں نئی سچ اور جھوٹ کی آمیزش پیدا کی۔ آج جب میں دیکھتا ہوں نا کلیسیا میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی بت پرستانہ روایتیں کلیسیا کے اندر ہیں۔ سنڈے ورشپ، ایسٹر ورشپ، کرسمس ورشپ، لیکن اس جنگ میں ہمارا واحد تحفظ کرنے والا صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، جو سچائی اور ہماری زندگی ہے، اور اس کا مقدس کلام ہے جو ہمارا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ سچائی کی جنگ ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور پھر کلیسیا کے ساتھ سمجھوتا کیا جاتا ہے، اور پھر خدا کے کلام کے لیے جنگ ہے، پھر دماغی جنگ ہے جس میں ہم سب ملوث ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ، سچائی کی جنگ، کیا جنگ ہے۔ سچائی کی جنگ میں ہم نے دیکھا
यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु मसीह सच्चाई है, लिहाजा वो सच्चाई का बाप है। सच्चाई उससे सादर होती है, सब कुछ सच है, हर चीज जो काबिल भरोसा है, हर चीज जो सच है वो उसी से सादर होती है, और उसकी सच्चाई हमारे अंदर सच्चाई पैदा करती है। इसके बरक्स हम देखते हैं कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सच्चाई के बगैर हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके बरक्स अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने कहा कि शैतान झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। तमाम धोखाधड़ी, तमाम बदनीति पर मबनी बरीक बीनी, तमाम मलावट शुदा सच्चाई उसकी तरफ से आती है, और उसका झूठ हमारे अंदर मौत पैदा करता है। यानी कि जब हम खुदा की सच्चाई को जानते हैं तो हमारे अंदर जिंदगी पैदा होती है, हमारे अंदर सच्चाई पैदा होती है। लेकिन जब हम शैतान के झूठ के साथ अपने आप को मिला लेते हैं तो फिर हमारे अंदर मौत पैदा होती है। दुश्मन के साथ इस तसादम में यीशु मसीह बाइबल की तमाम सच्चाइयों के महज के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो तमाम चीज़ें यीशु मसीह इस्तेमाल करता है जो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए भी फायदेमंद है। तो जब हम उसको इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर मुझे और आपको कभी भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सच्चाई पर कायम हैं। जब मैं आज देखता हूँ इस दुनिया में बरगश्तगी को, समझौता, बरगश्तगी जो समझौते के तहत की गई, शैतान की मकारी, ये उसकी हिकमत अमली थी। यीशु की बातें बरहक है, यीशु की बातें बरहक है, क्योंकि वो सच्चाई का सच्चश्मा है। सच्चाई कामल, दनाई, इलम और सदाकत से है, ये खुदा से निकलती है। इसके बरक्स शैतान झूठ और झूठ का बाप है। वो खुदा के लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ, फरेब, गलत मालूमात और सच्चाई को मस्ख करता है। उसने हवा को बागे अदन में सच्चाई को मस्ख करने से शक पैदा किया और खुदा की बातों से मुनकर हो गई। आपको जानते हैं कि उसका मसला क्या था? बागे अदन के बीच में जो दरख्त लगा था वो उनकी जिंदगी का इम्तिहान था। जब हम अपने आप को अपना मालक समझने लगते हैं चीजों का, तो फिर मसला पैदा होता है। यहां पर आप क्या देखते हैं? आपके ख्याल में जब कभी आदम और हवा वहां से गुजरते थे उस दरख्त के पास से जिसके फल की बाबत कहा गया था कि इसे ना खाना, उनके ज़हन में क्या बात आती थी? दे आर नॉट ऑनर, क्योंकि वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। जब शैतान ने कहा ना कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे, दे स्टार्ट थिंकिंग दे विल बिकम एन ऑनर, वो मालक बन जाएंगे, मख्तार नहीं रहेंगे। अजीजों, हमें यह समझना है कि हम मख्तार हैं, हम मालक नहीं हैं। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो फिर हमारा तमाम इंसार उस पर हो जाए। सदियों से शैतान ये हिकमत अमली अपनाए हुए है। बलीस बखूबी जानता है कि कलाम मुकद्दस इंसानों को उसके मकरूह फ्रेम में इम्तियाज करने की समझ और उसकी कुव्वत का मुकाबला करने के लिए काबिल बना देती है। यानी जब हम बाइबल को समझते हैं तो हम उसके मकरूह फ्रेब से बच जाते हैं, बल्कि हमें इल्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया की निजात दहिंदा ने भी कलाम के जरिए इब्लीस पर काबू पाया है। हम भी कलाम के जरिए काबू पा सकते हैं। और आज मसीह दुनिया का मसला क्या है कि हम अपनी रूहानी तस्कीन के लिए, रूहानी ज़रूरियात के लिए दूसरों पर इंसार करते हैं। यीशु मसीह ने कलाम की कुव्वत और हिकमत से इब्लीस पर गलबा हासिल किया।
اس لیے ابلیس انسانوں کو اپنی طرف اپنی حکمرانی اور اپنے تسلط کے تحت رکھنے کے لیے بنی سو انسان کو بائبل سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہی خداوند خدا کے اور سرفرازی کے کر کے فانی انسان کو اس کے حقیقی مرتبہ پر بنائے رکھتی ہے، حقیقی مرتبہ۔ اس لیے ابلیس کے لیے لازم تھا کہ اس کی مقدس سچائیوں کو چھپائے، اور آج بھی وہ اسی کو چھپا رہا ہے۔ آج کن طریقوں سے ابلیس خدا کے کلام کی باتوں کو تروڑ مڑوڑ رہا ہے؟ کس طریقے سے؟ بہت سے طریقے ہیں، آج بہت سے ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بھی نہ سمجھیں۔ آپ دیکھیں، آپ جو پادری صاحبان ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں جو ان کی عقل سے باہر ہے، جو انسانی عقل سمجھ بھی نہیں سکتی۔ تو میرے لیے ان کی آیت ہوتی ہے دانیل 12 باب کی، کہتے ہیں شریر شرارت کرتے جائیں گے پر نہ سمجھیں گے، لیکن عقل مند جو ہے وہ سمجھیں گے۔ عزیزو، خدا نے آپ کو عقل دی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پولس رسول ہمیں اس آنے والی برگشتگی کے متعلق بڑا واضح طور پر بتاتا ہے۔ پولس رسول نے آگاہی دی، اس نے بتایا کہ کس طرح کلیسیا کے اندر یہ باتیں ہوں گی۔ اب تم میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے کلیسیا کے اندر آ جائیں گے، جنہیں کوئی گلہ سے غرض نہیں ہوگی۔ وہ لوگ ہیں جو سچائی کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کے عادی ہیں۔ رسول کو یہ فکر تھی کہ کہتا ہے خود تم میں ایسے آدمی آئیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ بدعتی سوچ کلیسیا میں داخل ہو گئی، جھوٹی تعلیمات نے الہی سچائیوں کی جگہ لے لی، غیر اقوام رسومات غالب آنے والی اس کلیسیا میں آ گئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر اقوامی رسومات ہیں وہ کلیسیا کے اندر عام ہے۔ چوتھی اور پانچویں صدیوں میں مسیح کلیسیا میں سمجھوتہ بازی کی برمار ہوئی۔ کلیسیا فروغ کے لیے تمام طرح کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا گیا۔ کانسٹنٹائن یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح دو مذاہب، اس وقت کے دو مذاہب، عظیم مذاہب مسیحیت اور بت پرستی کو کسی نہ کسی طرح ملا دیا جائے۔ وہ اس سے سیاسی طور پر فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ملا دیا تمام طرح کی رسومات جو بت پرستوں کی تھی، اس نے انہیں کلیسیا کے اندر داخل کر دیا۔ آئیے دوسرا تسلیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 7 سے 12 آیات پڑھتے ہیں۔ دوسرا تسلیکیوں اس کا 2 باب۔ ایک منٹ مجھے نکال لینے دیں۔ نہیں، ہاں پڑھو۔ دوسرا اور 7 سے 12 خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو آپ کی تصدیق کرتا جاتا ہے مگر آپ کو ایک روکنے والا ہے اور ظاہر ہوا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیز کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراضی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جن سے ان کی نجات ہوتی۔ اس سبب سے ان کے
اور جتنے لوگ حق کا یہ نہیں کرتے بلکہ راستے کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پاتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔ آپ جہاں پر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دوسرے باب کے شروع میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ ہاں بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کے بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہر کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور تم نہ گھبراؤ۔ کہتا ہے کہ جو خط ہماری طرف سے تمہیں ملتے ہیں، جو باتیں ہم کہتے ہیں، جو باتیں ہماری طرف سے تمہیں عقل دفتن پریشان نہ ہو اور تم گھبرا نہ جانا، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ یہاں پر کیا پولس رسول کہہ رہا ہے؟ بھائی کہہ رہا ہے کہ کسی کے فریب میں نہ آنا، جو باتیں وہ تمہیں کہتے ہیں یہ کرو، نہ نہیں، یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوگی جب تک وہ گناہ کا شخص ظاہر نہ ہو، برگشتگی نہ ہو، اور گناہ کا وہ شخص ظاہر نہ ہو، ہلاکت کا فرزند ہو، وہ ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے، وہ خدا سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے بڑا، جہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے وہ برگشتگی جس کے بارے پولس رسول بڑا پریشان تھا۔ کہتا ہے پولس رسول کہنا اے بے دینی کا بید تو اب بھی تسیر کرتا جاتا ہے، یعنی اب بھی بے دینی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بیان بڑا اہم ہے، مطلب یہ کہ خود پولس رسول کے دنوں میں بھی خدا کے احکامات کی فرما برداری سے رفتہ رفتہ لوگ دوری اختیار کر رہے تھے، کی جا رہی تھی۔ یہی دوری آئندہ سالوں میں بہت زور پکڑ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے حکم کے برعکس بتوں کو کلیسیا کی عبادت میں داخل کیا گیا، متعارف کیا گیا۔ ہزاروں سالوں تک بت تقریباً سبھی غیر اقوام کے مذاہب میں پیش تھے۔ مسیحی کلیسیا میں ایسا نہیں تھا۔ مسیحی کلیسیا میں غیر اقوام کے جب لوگ آئے تو انہوں نے مسیحیت کے اندر، کلیسیا کے اندر، چرچز کے اندر بت رکھ لیے۔ اتوار کی عبادت سورج دیوتا کی عبادت تھی، خاص دن تھا۔ رفتہ رفتہ مسیح کے جی اٹھنے کی یاد میں کلیسیا نے اس عبادت کو پہنا لیا۔ اب دیکھتے ہیں کس طرح ہمیشہ چھوڑ دی کلام میں۔ یہ جھوٹا دن آج کلیسیوں کے اندر رائج ہے۔ ہم آج کلیسیا میں کس طرح کے سمجھوتے بازی کے عمل کو پیش آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مگر اس سے بھی اہم بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ کس طرح سمجھوتا بازی کر رہے ہیں۔ کیا اس میں سچائی اور بطالت کی ملی جلی آمیزش ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں۔ جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، میرا ان لوگوں سے جو لوگ اتوار کو عبادت کرتے ہیں، میرا ان سے کوئی اس بارے میں صرف میں اتنا یہ کہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے اس کو پڑھا کرے۔ میرے بھائی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے مجھے اس کے بارے لازمی طور پر جاننا ہے۔ اگر سچائی صرف اور صرف خدا کے کلام سے ملتی ہے، باقی لوگوں سے نہیں، روایات کے تحت نہیں، سچائی کلام خدا سے ہے۔ بائبل مقدس خدا کی مرضی کا لاختہ الہامی کتاب ہے، الہامی پیغام ہے۔ اس میں بنی نوع انسان کی نجات کے لیے سمانی تجاویز بیان کی گئی ہیں۔ نجات کا واحد ذریعہ کوئی کلیسیا نہیں ہے، واحد ذریعہ خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے
ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے اور تعلیم اور الزام اور صلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدے مند بھی ہے۔ جب کہا گیا کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائبل کی ہر بات خدا کے الہام سے ہے۔ آپ کسی بھی دن عبادت کرتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس دن کو خدا نے برکت دی ہے وہ بابرکت ہے۔ خدا کو آپ اس دن برکت دے گا۔ خدا آپ کو کسی دن بھی عبادت کریں، میں تو کہتا ہوں ہر روز عبادت کریں، لیکن جو برکت والا دن ہے وہ بائبل کے اندر درج ہے اور وہ سبت کا دن ہے۔ اس لیے ہمیں جو خدا نے کہا مجھے وہ کرنا ہے۔ بائبل واضح طور پر عظیم کشمکش کی روزی میں خدا کی لامحدود محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہمیں شیطانی فریبوں کو بھی بے نقاب کرنے کی مدد دیتی ہے۔ شیطان خدا کے کلام سے نفرت رکھتا ہے، اسی لیے وہ اس کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے صدیوں سے اسی کوشش میں ہے۔ بائبل کے بغیر نجات نہیں ہے۔ بائبل کے اندر بیان کردہ منصوبہ جات نجات کے لیے ہیں۔ اس کی بنا پر ہم یسوع کی پیدائش، زندگی، تعلیمات اور خدمت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ الہامی صحیفے جو ہے نا کہ بغیر ہم یسوع مسیح کی قربانی کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے جی اٹھنے کے جلال کو نہیں ہم سمجھ سکتے، اس کی شفاعت کو نہیں ہم سمجھ سکتے، اس کی قدرت کو، اس کی واپس آنے کی قوت کو نہیں سمجھ سکتے ہم۔ یہ تمام باتیں ہمیں سچائی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، اور سچائی صرف اور صرف خدا کے کلام سے ملتی ہے، کسی انسان میں، کسی چرچ میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کے اختیار اور اس کے الہام کو کمزور کرنے کی تمام تر کوششیں کرنے والوں کے خلاف لڑنا ہے۔ وہ جو کلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو کلام کو کسی طور پر بھی اپنانے کے لیے اولویت نہیں دیتے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جدید سوچ کے تحت ماہرین الہیات کلام کے انسانی پہلو پر اس قدر توجہ مرکوز کر چکے ہیں کہ بائبل کی اصل تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ اصل تعلیم کی بجائے انسان جو ہے وہ انسانی تعلیمات کی پیروی کر رہا ہے۔ انہیں بائبل مقدس خدا کے بارے بڑی محض سوچ و خیال ہے، جسے بادشاہوں، چرواہوں، ماہی گیروں، کاہنوں، شاعروں اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا اور خدا کے الہام سے بیان کیا۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، زبور 119 105 میں کیا لکھا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کے کلام کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ کلام مقدس سے ہٹ کر انسانی ایک سوچ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم کائنات کے بیدوں کو میں جان سکتا ہوں، وہ سوچتا ہے کہ مسیح ہونے کے باوجود میں اپنی کلیسیا کے لیے بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں اپنے دماغ کی جتنی مرضی جانچ کر لوں، جتنا مرضی تیز ہوں، لیکن میں انسانی سوچ ہے، انسانی سوچ سے آگے نہیں ہے۔ الہامی سچائیوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی احکامات کی پیروی کریں۔ شیطان کی سب سے زیادہ مؤثر فریب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی لیاقت، اپنی مرضی اور اپنی مرضی کے مطابق کلام کی تشریح کریں، اپنی مرضی کے مطابق اس سوچ کو اپنائیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی راہ اور ساری کی ساری تہذیب ہمیں بالکل درست و معلوم ہوتی ہو، مگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق بالکل غلط ہوگی، اگر وہ بائبل کے مطابق نہیں۔ کچھ سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اتنے علم نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ کہیں زیادہ محبت اور پیار میں رہتے تھے۔ مارک فنلے نے یہاں پر اس کہانی کو لکھتے ہوئے اس نے کہا، کچھ سال پہلے میں اور میری بیوی نے اس ہوٹل کے قریب جنگل میں چہل قدمی کرنے کا فیصلہ کیا جس میں ہم رات بھر کے لیے ٹھہرے تھے۔
عام طور پر میں راہوں کو تلاش کرنے میں کافی اچھا ہوں، مگر اس دن تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ مختلف راستے لینے کے بعد مجھے ماننا پڑا کہ ہم دونوں جنگل میں کھو چکے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور میں ڈرا ہوا تھا۔ شکر ہے کہ ہمیں وہاں کچھ اور لوگ مل گئے جنہوں نے راہوں کو جانکاری تھی۔ ہم کم از کم منزل سے 5 میل دور تھے، تاہم ہم ایک بہت بڑی سڑک قریب ہی تھی۔ چونکہ ان لوگوں کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں ہمارے ہوٹل تک چھوڑنے کی پیشکش کر دی۔ کسی ایسے شخص کو دریافت کرنا جو راستہ جانتا ہو اور جو ہمیں ہماری منزل تک پر واپس لے جائے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آج میرے لیے سب کچھ کون ہے؟ میرے لیے میرا خدا ہے۔ خدا نے ہمیں زمین سے آسمان تک کے سفر میں تنہا نہیں چھوڑا۔ آج ہم دنیا میں کھو جائیں، جو راستہ دکھاتا ہے ہمیں اس کی بڑی ہم خوشامد کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو روح القدس نے، خدا نے ہمیں آسمان کا راستہ بتایا ہے۔ ہم اس گھر کی طرف جا سکتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا، وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے، کسی اور کی نہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ دوسرا کرنتھیوں 4 باب دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا ہے کہ ہمیں یہ خدمت ملی ہے۔ کون سی خدمت؟ جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ کہتا ہے ہم پر رحم ہوا ہے کہ مجھے یہ خدمت ملی ہے، اور اگر یہ رحم کے تحت مجھے خدمت ملی ہے تو مجھے اس کو خدمت کو سر انجام دینا ہے۔ اور پھر کہتا ہے خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا میں خدا کے کلام میں کی آمیزش تو نہیں کرتا؟ جب میں اس کو بیان کرتا ہوں، اگر میں اس میں آمیزش کر رہا ہوں تو پھر میں شیطان کی اس عقل کے مطابق جو اس نے میرے اندر ڈالی ہے اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے، چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں، جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ شیطان نے ہماری عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری دنیا کی فکریں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں، کیونکہ ہم نہیں بلکہ یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ طریقی میں نور چمکے، اور وہی نور ہمارے دلوں میں چمکتا ہے۔ جب شیطان جو ہے وہ ہم پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہم کسی طور پر بھی خدا کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں عظیم کشمکش میں، خدا کے دشمنوں نے ہر زمانہ میں سچائی کے خلاف اس طرح کی نفرت اور مخالفت کو ہوا دی ہے، جبکہ ویسی ہی وفاداری اور تابعداری کا مطالعہ خدا کے بندوں سے بھی کیا جا رہا ہے۔ مسیح یسوع جو کلام اپنے پہلے شاگردوں سے کیا، اس کا اطلاق آخری زمانے کے پیروکار بھی ہے۔ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس وقت تھا۔ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں، خاص طور پر جہاں لوگوں نے بائبل مقدس تک رسائی حاصل کی، شیطان نے خدا کے اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کے بیشتر طریقے استعمال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی مؤثر طریقہ مختلف سائنسی کوششیں یا بائبل کے اسکالرز کی تعلیم پر مبنی حربے ہیں۔ یہ ایسی کوششیں ہیں کہ اگر انہیں قبول کر لیا جائے تو خدا کے کلام پر اعتماد کو نقصان پہنچے گا۔ مثال کے طور پر، اگرچہ دانیل کی کتاب
مسیح سے 500 سال پہلے کی ہے، لیکن بہت سے بائبل اسکالرس کہتے ہیں نہیں، یہ تاریخ غلط ہے، یہ تو ریسنٹلی لکھی گئی ہے۔ اس لیے بہت سے اسکالرس یا دوسرے لوگوں نے بائبل کو مست کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس سچائی کو کہتے ہیں روشنی چمکے گی۔ کب چمکے گی؟ جب ہم سچائی کو جان لیں گے، اور جب ہم سچائی کو نہیں جانتے تو ہمارے دلوں میں روشنی نہیں چمکتی۔ میرے عزیزو، ہم اس عظیم کشمکش میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ہم خدا کی طرف ہیں۔ اگر ہم خدا کی طرف نہیں تو پھر ہم کوئی بھی کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔